ایک حدیث سے پاک کے اندر آیا کہ آقا علیہ السلام نے عورتوں سے فرمایا کہ تم ناقصات العقل بھی ہو اور ناقصات الدین بھی ہو، یعنی تمہارا دین بھی کم ہے اور تمہاری عقل بھی جو ہے وہ کم ہے۔ تو کیا اس سے عورت کو واقعی سمجھ جائے کہ اس کی عقل تھوڑی ہے مرد کے مقابلے میں؟ حالانکہ سائنس کہتی ہے کہ مرد اور عورت کی عقل اور ان کا جو ذہانت کا لیول برابر ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی کسی فیلڈ کے اندر تیز ہوتا ہے، کوئی کسی فیلڈ اور شعبے کے اندر تیز ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر مراد کیا کہ اسلام نے عورت کو جو ہے وہ بالکل بے عقل قرار دے دیا، کم عقل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں پرابلم وہاں سے لگی جب ہم نے ناقص کا معنی اردو والا کر لیا، جس کا مطلب عیب دار چیز ہوتا ہے، نقص والی چیز ہوتا ہے۔ حالانکہ یہاں ناقص کا معنی اردو والا نہیں ہے بلکہ عربی والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمیت کے اندر جو ہے وہ کمی ہے، کیفیت کے اندر کمی نہیں ہے۔ کیفیت اور کمیت، مقدار اور اس کی کوانٹٹی، یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی کمی کی گئی، ورنہ اگر عورت واقعی ناقص العقل ہوتی، آدھے عقل کی مالک ہوتی، تو آپ اسی حدیث کو آگے پڑھیے جس حدیث کے اندر سرکار نے فرمایا کہ تم ناقصات العقل ہو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم کیسے ناقص عقل والی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم ایک اچھے خاص سمجھدار مرد کو بھی بہکا دیتی ہو۔ تو اب دیکھیے جو آدھی عقل والی ہے وہ سمجھدار کو بہکا رہی ہے، تو حدیث کا دونوں پورشن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے، دونوں حصے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا پھر مفہوم وہ نہیں بنتا جو ہم اردو والا لیتے ہیں کہ عیب دار والا مفہوم لے رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے جو علماء نے بہت زیادہ اس کی وضاحت کی ہے وہ یہ کہ صرف چند معاملات کے اندر یہ کہا گیا ہے، جیسے کہ عورت کے پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو ان کے دین کے اندر مردوں کے مقابلے میں کمی آ جاتی ہے کہ ان کے اوپر وہ نمازیں اب جو لازم نہیں رہتی، ان کے اوپر وہ فرض نہیں رہتی، انہیں رعایت دی گئی ہے نمازوں کی مردوں کے مقابلے میں۔ لیکن اگر مرد کسی اس طرح کی مطلب ناپاکی کی حالت کا شکار ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے اس کی نماز رہ جائے، تو اس کے ذمہ وہ نماز ہے، عورت کے ذمہ وہ نماز نہیں ہے، تو انہیں رعایت دے دی گئی۔ تو اسی طرح جب کچھ دوسرے معاملات آئے سوسائٹی لیول پر، خصوصی طور پر گواہی کے معاملات میں کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں ہوں گی، تو عورتوں کے ساتھ ان کی رعایت کر دی گئی، ان کی تخلیقی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، کہ جہاں کام ایک مرد کرے گا وہاں وہ کام دو عورتیں مل کے کر لیں گی، تو ان کے ساتھ کیا ہے، ان کو رعایت دے دی گئی۔ اس رعایت کو لوگوں نے عورت کے حق میں نقص اور کمی جو ہے سمجھ لیا ہے، تو ایسا مفہوم نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ گواہی کے چیپٹر میں آپ دیکھیں بعض معاملات خالصتاً عورتوں کے، وہاں مرد کو پھٹکنے بھی نہیں دیا گیا، وہاں صرف یہ کہا گیا کہ عورت کی گواہی قبول ہوگی، حیض کے معاملات ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، پریگنینسی کے معاملات ہیں، یا اس طرح کے عورتوں کے اپنے اور جو خفیہ معاملات ہیں، وہاں مرد کا تو سرے سے شبہ کو نہیں، اعتبار صرف عورت کا ہے کہ عورت کی گواہی ہوگی تو بات مانی جائے گی۔ تو اب دیکھیے کیا یہ ناقص العقل کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی کہ تم یہ گواہی دے دو؟ اور اسی طرح ایک اور چیز کو دیکھیے کہ جہاں زنا کی بات ہے وہاں خالصتاً 4 مرد رکھ دیے گئے، تو کیا ایک مرد کی گواہی پھر نہیں تھی یا 2 ہو جاتے 4 عورتوں کے مقابلے میں؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اس عمل اور اس معاملے کی سچویشن کو دیکھا گیا ہے کہ کون یہاں فٹ بیٹھتا ہے اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنی سوسائٹی کی ذمہ داریوں اور جو ہے وہ معاملات کے اعتبار سے۔ تو مرد اگر وہ آدھے عقل والے نہیں ہو سکتے تو عورتیں آدھے عقل والی کیسے ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایمان کو پورا کرنے والا ہے، تو جو نکاح عورت سے ہوتا ہے، عورت سے نکاح ہو تو ایمان جو ہے وہ نصف اس کو قرار دے کہ نکاح نصف ایمان ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو جس سے نکاح کر کہ ایمان نصف پورا ہوتا ہے، کیا وہ خود نصف ایمان اور نصف عقل والی ہوگی؟ تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا، یہ بات اٹھانا، یہ اصل میں حدیث پاک کو سمجھنے نہ سمجھنے کی والی بات ہے کہ اس کو مکمل طور پہ حدیث کو سمجھنے کی، اگر مکمل طور پر سمجھا جائے تو پھر یہ بات کبھی بھی اعتراض نہیں آتا، کیونکہ ایک اور قانون بھی ہے نا کہ 2 آدھے مل کر 1 کے برابر تو ہو سکتے ہیں، لیکن 2 آدھے عیب دار مل کر 1 کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اگر عورتیں عیب دار ہوں، بے عقل ہوں، کم عقل والی ہوتی تو وہ 2 مل کے 1 کے برابر کیسے ہو سکتی؟ چلو 2 آدھے مل کے تو 1 کے برابر ہو جاتے۔ تو عورت کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی عقل بالکل ہی وہ کم عقل ہے یا اس کی عقل نہیں ہے، یہ حدیث کو نہیں سمجھا گیا، کیونکہ
حدیث کے اندر بھی آتا ہے اور تاریخ کے اندر بھی آتا ہے کہ کتنی ساری عورتیں تھیں جو مردوں سے زیادہ ذہین ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بڑی مشہور معروف مثال ہے کہ آپ کئی مردوں کی استاد بھی تھیں جنہوں نے آپ سے دین کو سیکھا تھا معاملات میں, لیکن وہ سیکھا کیا تھا؟ وہ اپنے خانگی اور آئلی معاملات تھے, خارجی معاملات نہیں تھے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ عورتوں کی عقل ناقص ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ انہیں رعایت دی گئی, ان کی ذمہ داریاں جو ہے سوسائٹی میں بھی عادی کر دی گئی اور دین کے جب ان کے معاملہ چلتے تو وہ بھی عادی کر دی گئی. تو یہ مراد ہے, یہ نہیں کہ عقل ان کی خراب ہو گئی.